السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ نظم نعت کا شعر نمبر 2 ہم نے کیا تھا۔ آج ہم عزیز طلباء شعر نمبر 3 کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کل کے شعر کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اسی طرح ہمارا آج کا جو شعر نمبر 3 ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، تو آپ اپنی کتابیں کھولیں سب اسٹوڈنٹس۔ تو شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول یعنی طریقہ، قاعدہ، پیغام یعنی پیام، زبانی بات کسی کو بتانا، محبوب پیارا دوست، پروردگار سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اپنی کتابوں پہ جو ہے شعر نمبر 3 کے الفاظ معنی جو ہیں وہ لکھ لیں۔ اصول یعنی طریقہ، قاعدہ، پیغام یعنی زبانی بات، محبوب یعنی پیارا دوست، پروردگار اس سے مراد خالق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے گزشتہ لیکچرز میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مفہوم ہمیشہ ہم جو ہے وہ ڈیڈ لائن کا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، مفہوم ہمارے پاس ہے جی: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب با کمال ہونے کا مقام حاصل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے پیغام محبت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ احسان دانش جو ہیں وہ اس شعر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پہلے مصرعے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا پیغام ہر کسی کے لیے عام تھا، جس کو پہچانتے ہوں اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سبھی کو سلام کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات کا درس جو ہے وہ سب سے پہلے دیا تھا کہ خواہ ہم کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں سلام میں جو ہے وہ پہل ضرور کرنی چاہیے اور سب کو جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنا اخلاقیات کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، ایسا کرنے سے جو ہے وہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے عرب معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ جہالت میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یعنی پورا معاشرہ مکمل طور پر جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ یعنی نبی نے اخلاقیات کا درس دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات کا درس دیا سب کو، اور اپنے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے وہ چلنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام بھی شامل تھی، لونڈیاں بھی شامل تھیں، عورتیں بھی شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کو بانٹا، انہیں معاشرے میں عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جو ہے وہ جانوروں اور پرندوں پر بھی تھی۔ ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مہربانی برابر تھی۔ یہاں شاعر ایک بہت خوبصورت شعر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، کہ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے خیر الانام بن کر آئے ہیں۔ اب دوسرا مصرعہ اس کا دیکھیں: وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں اپنے محبوب سے پیار کو اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، رحمت بھیجو یعنی درود بھیجو اور ان پر اور سلام بھیجو، سلام کہہ کر۔ سورۃ الاحزاب کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ احسان دانش اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان یوں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا اے ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی کا یعنی سورۃ آل عمران کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ 164 آیت ہے کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار جو تھا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی، یعنی اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ یہ کائنات کس کی وجہ سے تخلیق کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت ہے کہ یعنی نبی پاک کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں بھی ایک بہت ہی اچھا شعر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، یعنی کسی کامل کہتے ہیں مکمل کو، یعنی کسی کا بھی ایمان جو ہے وہ تیرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ کس کے بغیر؟ کس کو کہا جا رہا ہے یہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر، یعنی خدا کی رحمت بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر گریزاں ہے۔ یہاں تک تھا جی ہمارا شعر نمبر 3۔ اس کی تشریح جو ہے وہ میں نے انتہائی آسان الفاظ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ادر فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ہم انشاءاللہ شعر نمبر 4 کی تشریح کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے اور شعر نمبر 4 کی تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔